بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی اور ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے زیادہ جو عظیم نعمت ہے اور جس کے ساتھ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کی تکمیل ہوتی ہے وہ ہمارا دین ہے اور وہ ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور اعزاز یہ بھی عطا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا بھی بذات خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے لیے دین کی اور وہ تمام نیک عمل جن سے ہماری دنیا بنتی ہے اور جن سے ہماری آخرت کی تعمیر ہوتی ہے وہ ہمیں سکھا کر گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو بہت بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں پر، اس کا ہم کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد آئے تو ان میں سر فہرست ہمیں یہ نعمتیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا، اور وہ کلام آج تک ہمارے درمیان موجود ہے قرآن کریم کی شکل میں، جس کو ہم وحی مطلوب کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور کلام بھی عطا کیا جو کہ حدیث کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن ہے بھی وہی وحی۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی دین کی کوئی بات کا کلیم کرتے تھے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم اپنے پچھلے سیشن سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ وضو کرنے کے ایک مسلمان کو کون سے 23 یا 23 ریوارڈز یا اجر و ثواب ملتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں 10 ثواب کے بارے میں سیکھا تھا کہ اجر و ثواب کیا ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم 11ویں سے شروع کریں گے۔ اور شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم پچھلے جو اجر و ثواب ہیں ان کو اختصار کے ساتھ پریسائسلی ہم دہرا لیں۔ تفصیل تو آج نہیں ہو سکے گی، تفصیل کے لیے آپ لوگ پچھلے لیکچر کی ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اجر اور ثواب جو اللہ تعالیٰ نے وضو کا رکھا ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کرنے والے کو یہ ثواب ملتا ہے کہ اس نے اسلام کے ایک اصول پر عمل کیا۔ تو اسلام کے ایک اہم اور بنیادی اصول پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، قیامت والے دن مسلمان کے ان تمام جسمانی اعضاء کو وہاں تک زینت عطا کی جائے گی جہاں جہاں تک اس کا وضو کا پانی پہنچتا تھا۔ وہ تمام اعضاء جو کہ سامنے نظر آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وضو انہی اعضاء کا ہے اور زینت بھی انہی اعضاء کو عطا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کا چہرہ نظر آتا ہے، آپ کے ہاتھ نظر آتے ہیں، بعض اوقات ہم بازو چھوٹے پہن کے ذرا اپنے بازوؤں پر بھی زینت اختیار کر لیتے ہیں، آپ کے پاؤں نظر آتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح سے زینت عطا کی جائے گی۔ اور ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں تفصیل سے سیکھا تھا کہ قرآن کریم کی آیات میں اس زینت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس دن وہ سونے اور چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے، اور اس دن انہیں یاقوت اور مرجان اور زمرد کے موتیوں سے آراستہ اور پیراستہ جولری جو ہے وہ پہنائی جائے گی، اور ریشم کے انتہائی نفیس قسم کے ریشم کے انہوں نے لباس پہن رکھے ہوں گے، اور وہ تکیوں پر آمنے سامنے فرش پر یا تختوں پر جو لگائے جاتے ہیں بیٹھے ہوں گے۔ تو یعنی اس زینت کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس زینت کی ایک وجہ ان کا یہ نیک عمل ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے وضو کو بہت اچھے طریقے سے کرنے والے تھے۔ تیسرا اجر و ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ قیامت والے دن وضو کرنے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی کہہ کر پکارا جائے گا۔ اور میں نے وہ حدیث آپ لوگوں سے شیئر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مقبرے کے پاس سے ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میں ان لوگوں کو دیکھوں جو میرے بھائی ہوں گے،
تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ہم نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد مجھ سے اور میرے دین سے محبت رکھیں گے اور قیامت والے دن انہیں میرا بھائی کہہ کر میرے لیے پیش کیا جائے گا. تو وضو کرنے والے کو، اور یہ حدیث ہے کہ وضو کرنے والوں کو قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی کہہ کر پکارا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ان کا استقبال کریں گے. اور اس طرح ظاہری اور باطنی طہارت ایک مسلمان کو وضو سے نصیب ہوتی ہے. چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب یہ رکھا ہے کہ اللہ کے حق میں کیے گئے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ. اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حق میں صغیرہ گناہ کیا ہیں اور اللہ کے حق میں کبیرہ گناہ کیا ہیں، تاکہ ہم ان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور اسی طرح سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ کے حق میں کیے گئے صغیرہ گناہ معاف ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ ہم زیادتیاں کرتے ہیں یا جو انسانوں کے حق میں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ ان نیک اعمال سے ان کی کمپنسیشن نہیں ہوگی. وہ ان کی کمپنسیشن کی ایک ہی شکل ہے کہ جب متعلقہ انسان ہمیں معاف کر دے تو پھر ان کی معافی ہوگی. پانچویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ جو مسلمان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور وضو کے آداب اور احکام کے مطابق، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وضو کے آداب اور احکام بھی سیکھنے ہیں، اس کے مطابق مسنون طریقے کے مطابق وضو کرے گا تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور یہاں بھی سابقہ گناہوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے حق میں کیے گئے سابقہ گناہ ہیں، اور سابقہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ یہاں پر اس میں شامل نہیں ہیں. چھٹے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ ایک مسلمان کو وضو کرنے کا چھٹا ثواب یہ ملتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں کیے گئے تمام صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ساتویں نمبر پر وضو کرنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ جس مسلمان نے مسنون طریقے سے وضو کیا اور پھر وہ مسجد آیا اور اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا، تو یہ اس کے تمام سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے. 8ویں نمبر پر ہم نے سیکھا کہ جس مسلمان نے مسنون طریقے سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیا، تو جب وہ نماز پڑھ کر پلٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے. یعنی بالکل اس کے گناہ اس طرح سے صاف کر دیے جاتے ہیں. 9ویں نمبر پر ہم نے سیکھا کہ مسنون طریقے سے وضو کرنے کا 9واں اجر و ثواب یہ ہے کہ درست طریقے سے وضو کرنے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. ایمان، یو گیٹ پرفیکشن آف یور فیتھ، ایمان میں پرفیکشن آتی ہے. 10ویں نمبر پر ہم نے سیکھا کہ ہر طرح کی مشقت، تکلیف اور ناگواری کے باوجود مسنون طریقے سے بڑی اہتمام سے وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حق میں کیے گئے صغیرہ گناہ ایسے دھل جاتے ہیں کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہتا. ایک ہے دھل جانا لیکن نشان باقی رہ جائے، ایک ہے اتنے اچھے طریقے سے دھل جائیں کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہتا. جیسے ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے دھو دے برف سے اور اولوں سے اور پانی سے. کیوں کہتے ہیں برف اور اولوں سے؟ کیونکہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ گناہ آگ ہیں اور آگ برف اور اولے سے ہی ٹھنڈی ہوتی ہے. تو یہ جو گناہ ہے یہ جہنم ہے نا، گناہ آگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، وہ آگ ہے. اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم آگ اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح سے دھو دے اور اولوں سے دھو دے اور ٹھنڈے پانی سے دھو دے، تو اس کی وجہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اولے چونکہ ٹھنڈے ہوتے ہیں لہٰذا وہ آگ کو بجھانے میں اور اس گرمی کی تپش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. اور وہ گرمی کی تپش کس سے بنتی ہے؟ گناہوں سے بنتی ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے لیے آگ کا والیوم بھی اکٹھا کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا والیوم بھی اکٹھا کر رہا ہے. تو اب آئیے دیکھتے ہیں، یہ تو تھے وہ 10 اجر و ثواب جو ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں سیکھے. اب آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں. اور میں نے اپنے پچھلے لیسن میں اس لفظ کی بڑی تفصیل کے ساتھ تشریح بیان کی تھی. تمام تر ناخوشگواریوں کے باوجود بعض اوقات دل نہیں چاہ رہا، لیکن ہم اپنے دل کی چاہت اور پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو پسے پش ڈال کر اٹھتے ہیں. یہ ایک مشقت ہے.
بعض اوقات ہمارا نفس ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، سستی غالب آ جاتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گیزر نہیں چل رہا، موسم بہت ٹھنڈا ہے، آپ بستر میں بڑے گرم بیٹھے ہیں، محفل توڑ کے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو یہ ساری مشقتیں ہیں۔ اور تمام تر ناخوشگواریوں کے باوجود وضو کرنا اٹھ کے، اس کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے انسانوں کے گناہ بہت اچھی طرح دھو دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ 11ویں اور 12ویں نمبر پر نوٹ کر لیجئے کہ وضو کو اچھے طریقے سے، مسنون طریقے سے کرنا، اس سے 11واں جو اجر ملتا ہے، اور ایک ہی حدیث میں اس کا ذکر ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، مسلمان کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور وہ گویا اللہ کی راہ میں جہاد میں ہوتا ہے۔ یہ 12واں اجر ہے۔ 11واں اجر یہ ہے کہ وضو کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور 12واں اجر یہ ہے کہ گویا وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ نیک عمل جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ، اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ قالوا، تو سب نے کہا، بلا کیوں نہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال، آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، تمام تر ناخوشگواریوں کے باوجود وضو کو بہت اچھے طریقے سے اہتمام سے کرنا، وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مساجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر جانا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام مساجد کی طرف پیدل جانے کو سواری پر جانے سے ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ قدم اٹھانے کا جو ثواب ہے، ہر قدم پہ صدقے کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے جب میں نے مزید مطالعہ کیا تو ہمارے صالحین اپنی بستی کی ہر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تاکہ زمین کے مختلف حصے قیامت کے دن ان کے لیے گواہی دے سکیں، کبھی قریبی مسجد میں تو کبھی دور کی مسجد میں۔ اور مسلمان کی واک تو ایسے ہی ہو جاتی ہے اور ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، 25 منٹ اس نے نماز پڑھی تو 25 سے 30 منٹ واک بھی ہو گئی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مساجد کی طرف قدم اٹھا کر جانے میں کتنے دنیا کے اور آخرت کے فائدے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وضو کو کرنا تمام تر ناخوشگواریوں کے باوجود، اور مساجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، یہی جہاد ہے، فذالکم الرباط، یہی جہاد ہے، فذالکم الرباط، یہی جہاد ہے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس سے ہمیں وضو کرنے کی 11ویں فضیلت، 11ویں اجر اور 12ویں اجر کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس سے درجات بلند ہوئے، یہ 11واں اجر ہے، اور 12ویں نمبر پر گویا ایسا شخص جہاد کی حالت میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط، یہی جہاد ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حوالے سے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں جو اس جہاد کی کیفیت کو مزید واضح کرتے ہیں۔ پہلا قول وہ یہ کہتے ہیں کہ نفس اور بدن کو اللہ کی طاعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ جوڑنا جہاد ہے۔ ربط ہوتا ہے جوڑنا، ربط یہیں سے نکلا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو اور اپنے بدن کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام پہ لگا دیا، اور یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کاموں میں لگنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں لگے رہنا بہت بڑا جہاد ہے، معمولی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو نافرمانیوں کی طرف لے کر نہیں جانا پڑتا، وہ خود بخود چلے جاتے ہیں، اور ایک چھوٹے بچے کا جو نفس ہے وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے، آپ اس میں انسانی نفس کی جو ایک کیفیت ہے اس کو بڑا کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ چھوٹے بچے کو اچھی طرف لانا اور اچھے کام کی طرف لانا بہت مشکل ہے۔ یہ اصل میں نفس کی حقیقت ہے، اور ایک چھوٹے کے بچے کے اندر نفس کی جہالت پیک پہ ہوتی ہے اور وہ نفس کے زیر اثر ہوتا ہے۔ ایک بڑے انسان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اتنا عقل مند ہوگا کہ اس کا نفس اس کے زیر اثر ہوگا، جبکہ ایک بچے کو اس کا نفس ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 3 دفعہ، فذالکم الرباط، یہی تمہارا جہاد ہے، فذالکم الرباط، یہی تمہارا جہاد ہے۔
تو اس کے حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نفس اور بدن کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں جوڑنا اور لگا دینا یہ جہاد ہے۔ دوسرا قول ہے اعمال جہاد کی طرح جن کے ذریعے انسان اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی شیطان کو زیر کر لیتا ہے۔ تو جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں آپ جہاد کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جہاد کی حالت میں اس لیے ہیں کہ پہلے نمبر پر آپ نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی والے کاموں کے ساتھ جوڑ لیا۔ دوسرے نمبر پر آپ وضو کرتے ہوئے جہاد کی حالت میں اس لیے ہیں کہ آپ نے ان نیک اعمال کے ذریعے اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کو زیر کر لیا۔ جس وقت آپ نیکی کے کام میں لگ جاتے ہیں آپ شیطان کو ڈومینیٹ کر کے کرتے ہیں، جس وقت وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی پہ لگاتا ہے اس وقت وہ آپ کو ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے، اب آپ اس کے زیر اثر ہیں۔ لیکن وضو کرتے ہوئے شیطان اب آپ کے زیر اثر ہے، اور اس وقت شیطان کے لیے بہت تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں۔ تو شیطان کو زیر اثر کر لینا جہاد ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سرحد کی حفاظت اور نگہبانی مجاہد کون ہوتا ہے؟ جو اپنی قوم، اپنے ملک اور ملت کی سرحدوں کی حفاظت اور نگہبانی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت اور نگہبانی کرنے والا ہوتا ہے، اور ایمان کی حفاظت اور نگہبانی کرنا بھی جہاد سے کم نہیں ہے۔ ہر لمحے ہمیں اس جہاد سے واسطہ پڑتا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنا آسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی گزارنا مشکل ہے، کیونکہ مرنا تو ایک لمحے کا کام ہے اور زندگی گزارنا ہر لمحے کا کام ہے۔ اور ایک ماں کی درد سری اور مشقت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس نے اپنے ساتھ اپنے آپ کو بھی اور اپنے 4 یا 5 بچوں کو بھی سیدھے ٹریک پہ رکھنا ہے، تو وہ ہر وقت ایک ریوڑ کو کھینچ رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، اور انسان ایسے ہی ہیں۔ تو اس کی آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ مشقت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اپنی ایک نماز کے ساتھ اس نے اپنے بچوں کی 4 عدد یا 5 عدد بچوں کی نماز کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ان کو بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اور بکریوں کے ریوڑ سے اس لیے تشبیہ دی گئی، اور تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ ہر بچہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق کوئی نکل کے ادھر کوئی ادھر، اور اس نے ان ساروں کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ چلائے رکھنا ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح مجاہد اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور نگہبانی کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح سے مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت اور نگہبانی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ رباط سرحدوں پر مستعد اور چوکس رہنے کا نام ہے۔ مجاہد ہر وقت جتنی دیر وہ اپنی سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ریلیکس نہیں ہوتا، وہ مستعد ہوتا ہے، ویجیلنٹ ہوتا ہے، چوکس ہوتا ہے، چاروں طرف نظریں دوڑا رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری سرحد پہ کسی وقت بھی مجھے بتائے بغیر کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، کوئی بھی موومنٹ ہو سکتی ہے، کوئی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک نماز کی تیاری کر کے دوسری نماز کے لیے ذہنی طور پر انتظار کرنا اور اس کے وقت کا خیال رکھنے کے لیے بھی مسلمان کو اسی طرح مستعد اور چوکس رہنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ والدہ ہیں اور آپ کے 5 عدد بچے ہیں تو آپ کو ان کی نمازوں کے لیے بھی اسی طرح سے مستعد اور چوکس رہنا پڑتا ہے۔ گویا آپ کی ڈیوٹی 5 فولڈ ہو گئی، 6 فولڈ ہو گئی، اپنی اور ان کی بھی زندگیوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا ہے فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہی جہاد ہے، یہی جہاد ہے، یہی جہاد ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سارا دن انہی پریشانیوں میں ہی گزر جاتا ہے، فکر میں ہی گزر جاتا ہے، کس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، صبح شام کے اذکار کیے ہیں، اور مائیں بخوبی جانتی ہیں کہ ان بیچاریوں کی تو اپنی زندگی ختم ہو کے رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس سے جہاد کے مفہوم واضح ہوتا ہے کہ کیوں ایک مومن جو وضو کر رہا ہے، وضو کرنے والے کو جہاد کا ثواب کیوں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح یا شام کو صرف مسجد کے ارادے سے مسجد جائے، یعنی نیت اس کی یہ ہو کہ میں اس وقت اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور میرا یہ ٹائم صرف اللہ کے لیے ہے، اور پھر خیر سیکھے یا سکھائے اور پھر گھر واپس آئے، تو وہ شخص اس مجاہد کی طرح سے ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے مال غنیمت لیے گھر واپس لوٹتا ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح بیان کرتی ہے فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ۔ تو مسجد آپ جب جاتے ہیں وضو کر کے جاتے ہیں، تو وضو آپ نے مسجد کے لیے کیا، تو اگین
آپ سوچئے کہ جو مجاہد گھر واپس آتا ہے اس کو دوہری تہری خوشی ہے. پہلی خوشی تو یہ کہ اس کی پھر جان بچ گئی، وہ اگلے جہاد میں حصہ لینے کے قابل ہے، اور اوپر سے مال غنیمت بھی ملتا ہے. وہ تو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں گیا تھا، اب اسے مال غنیمت بھی ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں اس جہاد کی مزید تشریح بیان کرتے ہیں. پھر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وضو کرنے والے کو مجاہد سے تشبیہ دی ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے مسجد محفوظ مورچہ ہے. جتنا وقت ایک مسلمان مسجد میں گزارتا ہے اتنی دیر وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ شیطان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو صالحین تھے وہ مساجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے تھے. بڑھاپے کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی، اور انشاءاللہ ہم ایک لیسن رکھیں گے کہ بڑھاپے کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کے کتنے ثواب ہیں، اور بڑھاپا کیسے گزارنا چاہیے. یہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے. تو اس میں وہ کہتے تھے کہ ہم 40 سال کے بعد اپنے کاروبار چیزیں اپنے بچوں کے حوالے کر کے خود مسجد میں گوشہ نشین ہو جاتے تھے اور وہیں پر آرام کرتے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، اور وہ دوپہر کو مسجد میں آ کے قیلولہ کرتے تھے. تو مساجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا. تو جو وضو کرتا ہے وہ اس لیے مجاہد کہلایا ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے اور بچنے کے لیے مسجد ایک محفوظ مورچہ ہے. تو لفظ مورچہ انڈر لائن کر لیجئے، اور وضو کرنے والے کو مجاہد کیوں کہا گیا اس کو انڈر لائن کر لیجئے. تو مجاہد کا اپنے مورچے سے ایک بہت مضبوط تعلق ہوتا ہے. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وضو کرنے اور مسجد کی طرف جانے سے شیطان کے اثرات یعنی گناہ وغیرہ جھڑتے ہیں، اور پچھلی نماز اسلحہ کی طرح ہے، جبکہ اگلی نماز شیطان کا انتظار شیطان کو خوف زدہ کرتا ہے اور زیر اثر کر لیتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شیطان ڈومینیٹ ہو جائے، ہم اس پر غالب آ جائیں، تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین وضو کی حالت میں رہا کرتے تھے. جیسے ہی وضو ٹوٹتا تھا پھر وضو کر لیتے تھے، رہتے ہی وضو کی حالت میں تھے. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ پچھلی نماز اسلحے کی مانند ہے، اور وضو کرنے والا مجاہد ہے، اور اس کا اسلحہ کیا ہے؟ اس کی نماز، اور اس نے اپنے وضو کی تجدید کی، اور اگلی نماز کا انتظار اس کے شیطان کو ڈراتا، خوف زدہ کرتا اور اسے زیر اثر کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو چوکنا اور محفوظ کر لیتا ہے. تو مجاہد کو کچھ میجرز لینے پڑتے ہیں نا اپنے آپ کو ہمیشہ ایکٹیو اور ویجیلنٹ رکھنے کے لیے. اسی لیے وضو کرنے والے کو رباط یعنی جہاد سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ عمل جہاد ہے اور وضو کرنے والا مجاہد ہے، اور اس کا ثواب بھی جہاد والا ہی رکھا گیا ہے. اس کا ثواب بھی جہاد والا رکھا گیا ہے. تو ایک جہاد وہ ہے جو آپ کی سرحد پہ کھڑا آپ کا فوجی یا سپاہی کر رہا ہے، اور ایک جہاد وہ ہے جو آپ مسلسل کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اپنے وضو کا خیال رکھنا. وضو کا ایک اجر و ثواب یہ بھی ہے. تو یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وضو کرنے کا 11واں اور 12واں اجر و ثواب. اب اس کے بعد دیکھیے 13ویں نمبر پر وضو کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہے کہ اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا، ڈٹ جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان خیر اعمالکم الصلاۃ، تمہارے عملوں میں، نیک اعمال میں، اگر آپ نیک اعمال کی فہرست بنانا شروع کریں تو اس میں سب سے پہلا افضل ترین نیک عمل نماز ہے. بھلے باقی نیک عمل کم ہو جائے لیکن آپ کی نماز سب سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے. تمہارے نیک اعمال میں سے افضل ترین جو نیک عمل ہے وہ نماز ہے. وَلَن يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور اپنے وضو کی حفاظت کرنے والا ہی مومن ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وضو کی حفاظت کرنا. نمبر 1 علماء کرام یہ کہتے ہیں ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد جو ہمارے صالحین گزرے ہیں جن کا تعلق دوسری صدی ہجری سے ہے، پہلی صدی ہجری سے ہے اور تیسری صدی ہجری سے ہے، ان کے بارے میں اکثر کے بارے میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے. باوضو رہنا، وضو بذات خود ایک عبادت ہے،
اور دوسرے نمبر پر مومن اپنے وضو کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے تاکہ اس کا ایمان مکمل ہو، اپنے وضو کو بہت شوق اور محبت اور چاہت کے ساتھ عبادت کا درجہ دے کے وضو کرنا، نہ کہ روٹین میں، بے دہانی میں، بے خیالی میں آدھا کیا، ادھورا کیا اور ادھورا خشک رہ گیا اور چھوڑ کے چل پڑے. ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہوں کہ نماز تو بہت اہم ہے لیکن وضو جو ہے وہ شاید اتنی اہم عبادت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وضو بھی بذات خود ایک مکمل عبادت ہے اور اس کے بعد نماز بذات خود ایک مکمل عبادت ہے. 14ویں نمبر پر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق وضو کے دوران انگلیوں کا خلال کرنے والے، یعنی انگلیوں کو اس طرح سے میک شور کرنا کہ پانی اچھی طرح سے ہر جگہ تک پہنچ گیا ہے، خلال کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبذا المتخللون من امتی، میری امت کے خلال کرنے والے کیا ہی خوب اور شاندار انسان ہیں. یعنی وہ انسان جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشک کر رہے ہیں، کیا بہترین لوگ ہیں جو وضو کے دوران خلال کرتے ہیں. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں المتخللون، وضو کی کنڈیشن ساتھ نہیں ہے. علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ 2 موقعوں پر خلال ہونا چاہیے، ایک وضو کے موقع پر اور ایک کھانا کھانے کے موقع پر. یہ 2 موقع ہیں. اور اس میں انگلیوں کے خلال کی شکل یہ ہے کہ اچھی طرح سے اپنے ہاتھ دھونے کے بعد انگلیوں کا خلال کیا جائے تاکہ میک شور کیا جائے کہ ہمارے جو انگلیوں کے جوائنٹس ہیں ان کے اندر تک اسی طرح سے پانی چلا گیا ہے. اسی طرح سے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بھی اندر، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے نا جو عمومی طور پر اگنور ہونے کے جن کے چانسز زیادہ ہیں، کہ جب ہم جلدی میں، بے دہانی میں یا بے خیالی میں ہم وضو کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ہمارے جو ظاہری اعضاء جن کو ہم نے دھونا ہے ان کے یہ جو اندرونی حصے ہیں یہ کہیں خشک نہ رہ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی شاندار لوگ ہیں وہ میری امت کے کہ جو خلال کرنے والے ہیں. اور خلال کرنا کے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انگلیوں کے ساتھ اور اسی طرح سے اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بھی اندرونی حصوں تک پانی پہنچنے کو انشور کرنا، یقینی بنانا، یہ اس میں شامل ہے. علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، انگلیوں کے خلال کی چونکہ یہاں پر بات کی گئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نامکمل وضو باعث ہلاکت ہے. نامکمل وضو باعث ہلاکت ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مکمل اور اچھے طریقے سے کیا گیا وضو باعث نجات ہے. نجات کس سے ہے؟ ہم ایک ہی چیز سے اللہ سے نجات مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. اور اس حوالے سے ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم طہارت والے پانی کے ساتھ یعنی وضو والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو مبالغہ کے ساتھ دھو گے، یعنی انگلیوں کو بہت گہرائی کے ساتھ اچھے طریقے سے دھو گے، ورنہ آگ ان کو خوب جلا دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کی دھوتے ہوئے انگلیوں کے اندر تک پانی نہیں پہنچ پاتا تو وہ جو جگہ خشک رہ جاتی ہیں وہ آگ میں جائیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے جسم کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے. تو یہ ہے 14واں اجر و ثواب کہ جو لوگ وضو کرتے ہوئے انگلیوں کے خلال تک کا احتیاط کرتے ہیں، یعنی پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیانی جگہوں کو بھی اچھی طرح سے دھوتے اور صاف کرتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ انہیں آگ سے نجات عطا کر دی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کیا ہی شاندار لوگ ہیں. اور اپنی تعریف سننا کسے اچھا نہیں لگتا؟ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا ہی میرے شاندار بہن بھائی تھے کہ میرے بعد بھی میرے دین کے اتنے عمل کرنے والے اور اس کا اتنا خیال رکھنے والے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے 15ویں نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو اجر و ثواب وضو کرنے کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انگلیوں کا اچھی طرح سے خلال کرنا آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے مبالغہ کے ساتھ دھو لو اور ان کا خلال کیا کرو ورنہ یہ آگ میں جلیں گی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے ہمیں 15واں اجر و ثواب پتہ چلتا ہے، اور یہ آگ سے بچاؤ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنی ایڑیوں کو اچھے طریقے سے نہیں دھویا ہوا تھا، اور یہ ایک بہت ہی طویل حدیث آتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم سفر سے واپسی پر لوٹ رہے تھے۔ راستے میں ہمیں ایک جگہ پانی ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، اور ہم سب نے عصر کی نماز کی نیت کی، اور عصر کے نماز کے لیے ہم وضو کرنے کی کوشش میں تھے اور بہت جلدی میں تھے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت بھی اب کم رہ گیا تھا۔ تو ایسے میں کچھ لوگوں نے جلدی جلدی وضو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کی طرف نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ جیسے ان کی پاؤں کی ایڑیاں خشک ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایڑیاں کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کا پچھلا حصہ ٹخنوں سے جو پیچھے ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایڑیوں کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ اب ایک حدیث ہے جو انگلیوں کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ انگلیوں کا یہ جو اندرونی حصہ ہوتا ہے بعض اوقات عین ممکن ہے کہ جلدی میں ہم اس تک پانی نہ پہنچا سکیں وضو کرتے ہوئے، اور اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں خشک رہ جانے والی ایڑیوں کی، کیونکہ یہ جسم کے وہ حصے ہیں جو پاسبل ہے کہ اگنور ہو جائیں، جن کے چانسز ہیں کہ جلدی سے کیے گئے وضو میں یہ اگنور ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، آگ ہے، جہنم کی ایک وادی ہے ایسی ایڑیوں کے لیے کہ جو خشک رہ جاتی ہیں وضو کرتے ہوئے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان اپنے جسم کے تمام اعضاء کا حق ادا نہیں کرتا وضو کرتے ہوئے، اگر اس کے جسم کا کوئی بھی عضو وضو کرتے ہوئے پورے طریقے سے بھیگتا نہیں ہے، گیلا نہیں ہوتا اور صاف نہیں ہوتا، تو ایسا جو جسم کا عضو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسری بات ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے کہ وضو کو انتہائی اہتمام اور توجہ کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا نیک عمل ہے جس کے کرنے پر ایک مسلمان کو 23 اجر و ثواب ایٹ اے ٹائم مل رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم ایک نیک عمل کر رہے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں 23 ریوارڈز جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ پھر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے ہر عضو کا اس کو حق دیا جائے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ نفس کا حق تو ادا نہ ہوا کہ ہم نے اس کے عضو کو یا چند اعضاء کو ہم نے اگنور کر دیا اور ان کو جہنم کے لیے روانہ کر دیا۔ پھر اسی طرح سے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام اعضاء تک وضو کا پانی اچھی طرح سے پہنچنا چاہیے۔ اس وضو کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں شاید ہمیں ان کا آج اندازہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام اعضاء جن تک وضو کا پانی اچھے طریقے سے پہنچتا ہے انہیں قیامت والے دن عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اعضاء اپنے وضو کرنے والے کو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلا دیں گے۔ تو ہمارے ان اعضاء پر کیا گیا ہمارا یہ وضو انہیں اس پورے جسم کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اگر ہاتھ جلتا ہے تو بھی پورے جسم کو اس کی تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ چند اعضاء تو ہیں جن کو ہم نے بہت توجہ کے ساتھ دھونا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا پورا جسم جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، اور یہ چند اعضاء کا دھونا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جلدی میں کوئی عضو رہ نہ جائے، خاص طور پر ٹخنے کے نیچے اور پیچھے والی جگہ۔ ٹخنے کے نیچے جو گہرائی ہوتی ہے پاؤں کے اس میں اس کا بھی کیئر کی جائے، ہر جگہ تک ہماری وضو کا پانی اچھے طریقے سے پہنچنا چاہیے۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کے مطابق وضو کرنے کا 15واں اجر و ثواب یہ ہے کہ وضو کرنے والا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے، جہنم کی آگ سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ 16ویں نمبر پر دیکھیے کہ وضو کو مسنون طریقے سے کرنا اور اسے اہمیت دے کر کرنا، اس کے نتیجے میں نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔
آپ ایک اور بہت بڑے اجر و ثواب کے خزانے کو پا جاتے ہیں، اور وہ ہے نماز. اور نماز میں بھی بہت سارے اجر و ثواب کے خزانے ہیں. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو یہ سیشن بھی ضرور ہم اکٹھے لیں گے. رفاع ابن رافع کہتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا لا تتم صلاۃ لأحد، تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، نماز کی تکمیل نہیں ہوتی، حتی یسبغ الوضوء، یہاں تک کہ وہ خوب مبالغے کے ساتھ وضو کر لے. مبالغے کا مطلب یہ نہیں ہے پانی بہت زیادہ استعمال کرے، مبالغے کا مطلب یہ کہ پانی اس کے جسم کے ان تمام وضو والے اعضاء تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ہم پانی تو بہت زیادہ استعمال کریں لیکن وہ ہمارے ہر عضو تک نہ پہنچ پایا ہو. کما امر اللہ یغسل وجہہ، جیسا کہ اسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے چہرے کو دھوئے، ویدیہ الی المرفقین، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں تک، ویمسح برأسہ، اور سر کا مسح کرے، ورجلیہ الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھوئے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ وضو اچھے طریقے سے کرنے والے کی نماز بھی مکمل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے وضو اچھے طریقے سے نہیں کیا تو نماز بے شک ہم جتنی اچھے طریقے سے اور خشوع و خضوع سے پڑھ لیں، ہماری نماز کی تکمیل نہیں ہوئی، نماز نامکمل رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو سمجھیں اور اپنی نمازوں کو مکمل کریں. 17ویں نمبر پر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس شخص نے خوب احتیاط کے ساتھ مسنون طریقے سے اچھے طریقے سے وضو کیا اور پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ والا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، یہ کہنے پر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، اس کا جس دروازے سے دل چاہے وہ داخل ہو جائے. کتنا بڑا وی آئی پی جسے کہتے ہیں اعزاز ہے ایک مسلمان کے لیے. 8 دروازے ایٹ ونس کھل جانا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اور جنت کے دروازوں کا ذکر آ رہا تھا. جنت کے دروازے اور گھر، یہ میرا ایک بکلیٹ بھی باہر پڑا ہے، جاتے وقت آپ لے کے جا سکتے ہیں. اس میں نے اسی طرح سے تمام نیک اعمال جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے ہیں کہ جن کے کرنے والے کو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، لیکن وہ ہے ایک ایک دروازہ، کوئی ایک ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی تیسرا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری تفصیل سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ تم ہو. اس کے علاوہ وہ شخص جو اپنا وضو اچھے طریقے سے کر لے، اسے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے آپشن دی جائے گی وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے جو مسلمان بھی جب کبھی وضو کرے، فیبلغ، اور اچھی طرح سے مبالغہ آرائی کے ساتھ کرے، او فیسبغ الوضوء، اور پھر پورے اچھے طریقے سے جسم کے ہر عضو تک پانی پہنچائے، ثم یقول، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھ لے، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ ہے وضو کرنے والے کے لیے 17واں اجر و ثواب کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک عمل میں، دیکھیے کہ ابھی تو نماز اس کے بعد ہے، ابھی تو ہم وضو کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنے اجر و ثواب رکھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی محبت اور چاہت کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ وضو کرنا چاہیے. اور دن میں ہمیں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی 24 گھنٹے ہی باوضو رہتا ہے، اٹھتا ہے تو وضو کر لیتا ہے، سوتا ہے تو وضو کر لیتا ہے، جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں باوضو نہیں ہوں وہ وضو کر لیتا ہے، تو ایسی خوش قسمتی کے کیا کہنے. 18ویں نمبر پر دیکھیے اللہ رب العزت نے جو وضو کرنے کا اجر و ثواب رکھا ہے وہ کیا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کیا اور پھر کہا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اس کے لیے مغفرت کا پرچہ یعنی ایک پیپر لکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس پر قیامت تک مہر لگا دی جائے گی، اور وہ مہر کوئی نہیں توڑ سکے گا، اور اس کی بخشش کا یہ حکم قیامت والے دن اس کو سنا دیا جائے گا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف، جس کسی نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی جمعے کے دن، اس کے لیے قیامت والے دن اتنا بڑا نور اسے عطا کیا جائے گا جو کہ اس کی جگہ سے لے کے مکۃ المکرمہ تک اس کا والیوم ہے۔ یعنی آج آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے لے کے مکۃ المکرمہ تک جتنی مسافت بنتی ہے اس ساری جگہ کو آپ نور سے بھرا ہوا سمجھیے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ قَرَأَ 10 آیات من آخرها، اور جس نے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی، ثم خرج الدجال، پھر وہ دجال نکلا ہے، لم یضرہ، تو دجال اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَمَنْ تَوَضَّأَ، اور تیسرا بندہ جس نے وضو کیا، فقال، اور کہا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جس نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کی مغفرت کا پرچہ لکھ کر اس پر مہر لگا کر رکھ دیا جاتا ہے، قیامت تک اس کی مہر توڑی نہ جا سکے گی اور اس کی بخشش کا حکم برقرار رہے گا۔ تو دن میں اگر 5 دفعہ یہ پیپر لکھ کے کسی کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو سیل کر دیا جاتا ہے، سیل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ سرٹیفائیڈ اچھے وضو کرنے والے ہیں، اب آپ کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کا سرٹیفکیٹ محفوظ ہو گیا ہے کہ اب آپ کو قیامت والے دن یہ اعزاز عطا کیا جائے گا۔ اور یہ وہ دعا ہے جو ہم مجلس کے کفارے کے وقت بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے 3 افراد کے بارے میں اس حدیث میں فرمایا، ایک تو جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی جمعے سے لے کے جمعے تک، اسے نور عطا کیا جاتا ہے، جس نے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، اور تیسرے نمبر پر جو وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک سیلڈ سرٹیفکیٹ محفوظ سیو کر دیا جاتا ہے جو قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال سے نکلے گا اور اس کو بہت بڑا اعزاز عطا کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے لیے دن میں 5 دفعہ یا دن اور رات میں 6 یا 7 8 10 دفعہ نکلتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کیوں ہمارے صالحین ہر وقت باوضو رہنے کو پسند کرتے تھے اور اسے نیک عمل سمجھتے تھے۔ 19ویں نمبر پر دیکھیے، وضو کرنے کا 19واں اجر و ثواب یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے مطابق ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور سنت پر اجر و ثواب پاتا ہے، عمل کرنے کا اجر و ثواب پاتا ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا، اس کے ساتھ ایک اور اجر آپ نے اکٹھا کر لیا کہ آپ نے مسواک بھی کر لی، دانت صاف کر لیے۔ ہم کسی محفل میں جا رہے ہوں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے دانت پیلے نہ لگیں دیکھنے میں، اور اب تو ماشاءاللہ کتنی کاسمیٹک جو آپ کی سرجری ہے وہ کہاں سے کہاں تک جا چکی ہے، اور دانتوں کی صفائی اور دانتوں کو ہموار کرنے کے لیے اور اپنے اسمائل کو امپروو کرنے کے لیے ہم کیا کیا ایفرٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو انسانوں کی محفلوں میں جانا ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی محفل میں جائیں وہاں اگر ہمارے دانتوں کے درمیان ذرات پھنسے ہوں یا ہمارے منہ سے بو آ رہی ہو تو آپ سوچئے کیا اس محفل کا یہ حق نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی ہم اچھے صاف ستھرے دانت اور خوشبودار منہ لے کر جائیں؟ بالکل جس طرح سے، اور اللہ تعالیٰ تو انسانوں سے زیادہ صفائی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے۔ تو ایک فضیلت اپنے وضو کے اجر و ثواب میں آپ نے اضافہ کر لیا اگر آپ نے مسواک بھی کر لی۔ اب اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، اسے طبرانی نے اپنی اوسط میں بیان کیا ہے، اور امام البانی جو ہیں شیخ البانی، انہوں نے اسے اپنی صحیح ترغیب میں بھی بیان کیا ہے۔ اور اس حدیث کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر بوجھ کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ جب وضو کرنے لگیں تو ہر وضو سے پہلے مسواک بھی کر لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مسواک کا کرنا مستحب ہے، یعنی آپ کے پاس ٹائم ہے، فارغ ہیں، اور ویسے مسلمان کی مصروفیات یہی ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہنا۔
تو وضو کرنے سے پہلے اگر مسواک کر لی جائے، دانتوں کی صفائی کا اہتمام کر لیا جائے، تو وضو اور نماز کے اجر و ثواب میں، وضو کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا اور نماز کی تکمیل میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری خوشی مکمل ہو جاتی اگر آپ تشریف لاتے، یعنی ہم اور خوش ہوتے۔ تو ایمان کے اور اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے لیے وضو کے ساتھ مسواک کو بھی اگر شامل کر لیا جائے۔ مسواک ایک خوشبودار لکڑی ہے جو عود نامی درخت سے حاصل ہوتی ہے، اس خاص درخت سے یہ بنتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ منہ کو پاک، صاف اور خوشبودار رکھتی ہے۔ اس کے اندر اینٹی سیپٹک ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو منہ کے جراثیم، دیکھیے اب دانتوں کا کینسر اور منہ کے کینسر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن مسواک کے اندر اللہ تعالیٰ جو آرگینک چیزیں ہیں ان میں سے ایک مسواک ہے۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ برش کرنے سے بھی وہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کا منہ بھی صاف ہو گیا، خوشبودار ہو گیا، لیکن زیادہ فوائد مسواک میں ہیں۔ فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی اگر آپ مسواک نہیں کرتے آپ برش کر لیجئے، آپ کو وہ ریوارڈ مل جائے گا، لیکن آرگینیکلی بینیفٹس مسواک کے زیادہ ہیں، کیونکہ مسواک کی جو لکڑی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہیلتھ بینیفٹس رکھے ہیں جو کہ آپ کے پلاسٹک کے برش میں نہیں ہیں، اگرچہ اس کا بھی ثواب اتنا ہی ہے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہنا چاہ رہی کہ جو لوگ برش سے دانت صاف کرتے ہیں وہ اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔ علماء کرام کے فتاویٰ کے مطابق جو میں نے اب تک پڑھا ہے، اگر مسواک نہیں کرتے تو برش کر سکتے ہیں، وہی ریوارڈ آپ کو ملے گا، لیکن جو فزیکل بینیفٹس اور ہیلتھ بینیفٹس مسواک میں ہیں وہ پلاسٹک کے برش میں نہیں ہے۔ اور جدید ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پلاسٹک از ویری ڈینجرس فار لائف، یہ زندگی کے لیے بہت ایک جو ہے وہ خطرناک چیز ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ ثواب اس میں بھی ہے کہ آپ نے دانتوں کی صفائی کر لی، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ٹوتھ برش میں اور آپ کی ٹوتھ پیسٹ میں کتنے کیمیکلز ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسواک ایک آرگینک چیز ہے، اس میں کیمیکلز نہیں ہیں، اور اس میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام رکھا ہے کہ وہ منہ کی صفائی اور اس کے بیکٹیریا اور اس کی ستھرائی اور خوشبودار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ منہ کو پاک اور خوشبودار رکھتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ تو آپ کے وضو کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو گیا مسواک کر لینے سے، برش کر لینے سے۔ چلے نہیں ہے اگر مسواک اویلیبل یا ابھی اس کی عادت نہیں ہے تو برش کر لیجئے، تو اس سے آپ کا وضو اور بہتر ہو جائے گا اور نماز کی مزید تکمیل ہو جاتی ہے۔ 20ویں نمبر پر دیکھیے وضو کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ مسواک، وضو کرنے کے ساتھ ساتھ مسواک کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں کا تقرب پاتا ہے، مقرب ترین، اور عربی زبان میں لوگ کہتے ہیں الملأ الاعلیٰ، اللہ کے قریب ترین، جو عرش کے قریب ترین فرشتے ہیں نا، ان کا تقرب مسلمان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر دیکھیے آج سفر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک کیٹیگری میں سفر کرنا چاہوں گا، بزنس کلاس میں جانا چاہوں گا، تو آپ کا شمار اگر اللہ تعالیٰ کے قریب والے فرشتوں میں ہونا شروع ہو جائے اور آپ کو ان کا تقرب مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا اجر و ثواب ہو سکتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں مسواک کثرت سے کیا کروں، اور وضو کے ساتھ ہو سکے تو مسواک ضرور کروں، کیونکہ آپ نے اس کو واجب قرار نہیں دیا، یہ مستحبات میں سے ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، جب اللہ کا کوئی نیک بندہ مسواک کرتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ اور اس کے پیچھے اللہ کے ملأ الاعلیٰ یعنی عرش کے جو قریبی فرشتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ تنہا نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہترین اور مقرب الملأ الاعلیٰ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ڈائریکٹلی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور موجود ہیں، وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے علی، اے اللہ کا جب کوئی مسلمان بندہ مسواک کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے الملأ الاعلیٰ یعنی عرش کے مقرب ترین جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ، پھر وہ اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ فَيَدْنُو مِنْهُ، پھر اس کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ فرشتہ آپ کے قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا منہ اس مسلمان بندے کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا اب مسلمان کے منہ سے جو بھی قرآن کا کوئی لفظ نکلتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا بلکہ سیدھا اس فرشتے کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے منہ کو قرآن کے لیے پاکیزہ اور خوشبودار کر لیا کرو۔
کیونکہ فرشتہ اگر قریب آتا ہے اور اسے بو محسوس ہوتی ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوگی اور اس وضو اور اس نماز کا اجر کم ہو جائے گا۔ اب اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، اگر ہم اس کی مزید تشریح میں آگے جاتے ہیں تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فرشتہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منہ کے ساتھ منہ کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی لفظ اس مسلمان کے منہ سے نکلتا ہے وہ نیچے نہ گرے، ادھر ادھر نہ جائے، وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ اسے ڈائریکٹلی اپنے اندر لے جاتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ فرشتوں کا محبوب ترین عمل اور پسندیدہ ترین عمل اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں کا بھی اور دیگر فرشتوں کا بھی یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی فضیلت سے عاری ہیں۔ وہ اللہ کے مسلمان بندوں کے منہ سے قرآن کریم سننے کے موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ ایک ٹولی اترتی ہے، فرشتوں کا ایک گروہ اترتا ہے اور وہ گھر، وہ مسجد، وہ جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور پھر وہاں، کیونکہ فرشتے خود اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے کے لیے ایسی جگہوں اور ایسے انسانوں کی تلاش میں اور ایسے اللہ کے نیک بندوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، اور پھر وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور انتہائی جسے کہتے ہیں رشک کے ساتھ ان سے قرآن کریم سنتے جاتے ہیں اور ان کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ کو سنبھالتے جاتے ہیں اور محفوظ کرتے جاتے ہیں۔ انہوں نے ریکارڈ بنانا ہے تو وہ لالچ رکھتے ہیں، وہ تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی جگہ سے قرآن کریم کی آواز آئے اور ہم وہاں جا کے اس کو بیٹھ کے سنیں۔ شاید مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور اللہ کے کلام کی اس اہمیت کا ادراک نہیں جو کہ فرشتوں کو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ لوگوں میں سے یعنی انسانوں میں سے اگر جہنم کے وہ منظر دیکھ لے جو میں نے دیکھے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہنسے گا اور ہر وقت روتا رہے گا۔ فرشتے اللہ کے جو کچھ اس دنیا میں ہوتا دیکھ رہے ہیں اور جتنی ان کے دل میں قرآن کریم کی قدر ہے، وہ شاید اس زمین پر ہم پڑھنے والوں کے دل میں بھی اتنی قدر نہ ہو، تو وہ ساتھ ساتھ ہی ان الفاظ کو سمیٹتے جاتے ہیں، سنبھالتے جاتے ہیں اور ان کو محفوظ کرتے جاتے ہیں۔ تو قرآن آپ کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے اور ان کے منہ میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے آج آپ اپنے موبائل پہ کچھ بولیں تو ساتھ ہی وہ موبائل کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ موبائل کے منہ میں کیسے جاتا ہے؟ وہ آپ کا وائس میسج ریکارڈ کر کے آگے سینڈ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ کا بولا ہوا لفظ فرشتے اسی طرح سے محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تشریح میں نے اس لیے کی کہ شاید ہو سکتا ہے تھوڑا سا یہ سوال ذہن میں آئے کہ ایک منہ سے نکلنا اور دوسرے منہ میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آج آپ کے موبائل پہ بھی کئی منہ ہیں اور کئی زبانیں ہیں۔ آپ انسٹاگرام کھولتے ہیں تو وہاں آپ کا ایک منہ ہے، وائس میسج ریکارڈ کرتے ہیں تو ایک ہے، کوئی پوسٹ ریکارڈ کرتے ہیں تو ایک ہے۔ سوشل میڈیا کے تو پلیٹ فارمز ہی بہت زیادہ ہیں، ہم انسٹاگرام پہ بھی ہیں، ہم فیس بک پہ بھی ہیں، ہم ٹویٹر پہ بھی ہیں، ہم فلاں، تو یہ سب منہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ جو ہے بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ کیا کہ فرشتے کا منہ جو ہے اس کے منہ پہ ہوتا ہے اور وہ جو لفظ نکلتا ہے وہ اس کو اپنے منہ میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو آج آپ کے موبائل بھی آپ کے نکلے ہوئے الفاظ کو اسی طرح سے اپنے منہ میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ اپنے آپ کو خود موبائل سے سن سکتے ہیں۔ تو یہ آہستہ آواز میں بھی پڑھیں قرآن پاک تو پھر بھی آپ چپکے سے پڑھیں، پھر بھی یہ قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے فوراً فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو اس مجلس میں فوراً فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے ذکر کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ پھر اسی طرح سے آپ کا نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اسی طرح سے گھر میں چلتے ہوئے دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آپ کھانا بنا رہی ہیں اور آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود شریف پڑھ رہے ہیں تو فرشتے وہاں پر حاضر ہو جائیں گے آپ کے ساتھ، اب وہ شامل ہیں اور آمین کہتے ہیں اس پر۔ آپ دین سیکھ رہے ہیں، آپ دین سکھا رہے ہیں، وہاں پر فرشتے بیٹھ جائیں گے اور آپ کے ساتھ اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جو وضو کرنے کا اجر و ثواب کہ مسواک کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وضو کیا جائے، یعنی مسواک کو بھی وضو کا حصہ بنا لیا جائے۔ چلیں شروع اس طرح کر لیں، شروع میں ممکنہ مشکل لگے کہ 5 وقت وضو کریں تو ساتھ ہی مسواک بھی کریں، تو آپ ایک نماز کے ساتھ سے شروع کر لیجئے تاکہ گریجولی آپ کی ہیبٹ بلڈ اپ ہونے لگے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک کے عادی ہو جائیں گے پھر آپ دوسرے، پھر تیسرے پر خود بخود چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان بندہ
مسواک کرتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے الملأ الاعلی، عرش کے قریب بیٹھے ہوئے اللہ کے مقرب فرشتے اتر کر شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے صالحین 2 رکعت میں 10 سپارے پڑھ ڈالتے تھے۔ بھئی یہ ایک محفل ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جس وقت آپ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹی سورت کی تلاوت کر کے فارغ ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو اجر و ثواب کے کتنے بڑے خزانے سے محروم کر رہے ہیں۔ وقت ہے تو خوب لمبی تلاوت کیجئے۔ ہم نے یہاں سیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری سورۃ النساء کی تلاوت کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت ان کو دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ تو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا نماز میں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی افضل ترین شکل نماز میں تلاوت کرنا ہے، کیونکہ آپ اس وقت کئی فضیلتیں اور کئی اجر و ثواب سمیٹ رہے ہیں۔ اس سے دوسرے درجے کی ہے کہ آپ وضو کر کے یا آپ ویسے اپنے موبائل سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں۔ افضل ترین تلاوت نماز میں کھڑے ہو کے تلاوت کرنا ہے، یعنی اگر قرآن کریم کی تلاوت کی شکلوں پر غور کیا جائے تو افضل ترین وہ ہے جو آپ نے نماز میں کھڑے ہو کے تلاوت کی، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ کیوں رمضان میں آپ کھڑے ہو کے پورا قرآن سنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کیوں پورا قرآن سنتے ہیں؟ کیونکہ یہ افضل ترین شکل ہے قرآن سننے کی اور پڑھنے کی۔ اس کے بعد آپ محفل لگا لیجئے، سیکھ لیجئے، گرامر سیکھیے، لیکن افضل ترین شکل کیا ہے؟ اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے قرآن کریم پڑھنا۔ اور پھر میں نے آپ سے شیئر کیا کہ اس حدیث کی روشنی میں فرشتوں کو قرآن کریم کی عبادت کی فضیلت عطا نہیں ہوئی، ان کو قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت عطا نہیں ہوئی، اور وہ اس پر انسانوں پر رشک کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، کیا شاندار اللہ کی مخلوق ہے۔ ممکن ہے آپ فرشتوں پہ رشک کرتے ہوں، وہ آپ پہ رشک کرتے ہیں، کیا شاندار اللہ کی مخلوق ہے، انہیں قرآن کریم عطا کیا گیا اور یہ قرآن کریم کی کتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، اور ہم چل کے سارے ہم کر تو نہیں سکتے، ہم ان سے سنتے ہیں۔ تو وہ سنتے رہتے ہیں پھر اور تلاش میں رہتے ہیں، لہٰذا وہ اسے انسانوں سے سننے کا بہت حرص اور لالچ رکھتے ہیں، بڑی لالچ ہوتی ہے انہیں کہ ہمیں کوئی مل جائے صحیح اور ہم اس سے قرآن کریم سنیں۔ اور پھر یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، اور وضو کرتے ہوئے اگر مسواک کا استعمال کر لیا جائے تو اس سے ہمارے وضو کا 20واں اجر و ثواب شامل اس میں ہو جاتا ہے۔ 21ویں نمبر پر پھر دیکھیے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کے نفل پڑھ لینا، اس سے قیامت والے دن پڑھنے والے کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ وہ جنت کی طرف جانے میں سب پر سبقت لے جائے گا، اور یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اگر سابقون میں آپ کا شمار ہو جائے کہ جنت میں جو سب سے شروع میں لوگ داخل ہوئے، پہلے نمبر پر داخل ہوئے، ان میں ان کا نام ہے، کیونکہ جی بہت اچھے طریقے سے وضو کرنے والے تھے۔ عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ایک طویل حدیث ہے جس کا حصہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو ہمارے پاس تشریف لائے اور فجر کی نماز کے بعد اپنے منہ موڑا اور کہا، اے بلال مجھے یہ تو بتاؤ تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور آپ جب ایسی کوئی چیز خواب میں دیکھتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شیئر کرتے تھے، اور شیئر کرنے کا مقصد ان کو سکھانا ہوتا تھا، یا کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے شیئر کرتے تھے کہ ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے یا کوئی ایسی بات محسوس کی ہے جو کہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال تم میرے امتی ہو اور میں تمہارا پیغمبر ہوں، اور تم مجھ سے جنت میں آگے آگے جا رہے تھے، یہ کیسے ہو گیا؟ تم مجھ پر سبقت کیسے لے گئے؟ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ یا چاپ یا سرسراہٹ جنت میں سنی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اور تو مجھے اپنے کسی نیک عمل کی اللہ سے اتنی امید نہیں، ہاں میں نے کبھی بھی اذان بغیر وضو کے نہیں دی، میں نے جب بھی اذان دینی ہو تو میں اس کے لیے وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے بعد میں نے 2 رکعتیں ادا نہ کی ہوں تحیۃ الوضو کی، اور جب کبھی بھی مجھے محسوس ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ تو نوٹ کیجئے 3 ڈیفرنٹ باتیں ہیں، ایک تو میں نے کبھی بھی اذان
بغیر وضو کے نہیں دی. میں ہمیشہ اذان دینے کے لیے پہلے وضو کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد تحیۃ الوضو کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں. پھر میں اذان دیتا ہوں اور جب کبھی بھی جس لمحے بھی مجھے محسوس ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں. اور یہ وہ میرے نیک عمل ہیں کہ جن کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے. اور آگے ان کے الفاظ ہیں انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ لیل او نہار الا صلیت. چاہے میں دن کو وضو کروں چاہے رات کے کسی حصے میں وضو کروں، میں اٹھوں میں ہمیشہ فیل کروں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں. رات اور دن مسلسل وضو کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے نفرت کرتا ہے جو رات بھر مردوں کی طرح پڑا رہے. اس کی تشریح میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ رات کے ایک حصے کو کم از کم اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے گزارنا چاہیے. اور کیسے اللہ کے لیے گزارنا چاہیے کہ اس میں وضو کیا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے، استغفار کیا جائے، قرآن کریم کی رکعت میں تلاوت کی جائے، قیام اللیل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مردہ کہا ہے جو اپنی پوری رات سو کر گزار دیتا ہے. مردے عمل نہیں کر سکتے نا. یہ راتیں اور یہ دن تو ہمیں عمل کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. اور آج کل خاص طور پر سردیوں کی راتیں اس لحاظ سے بہت ہی آسان ہے کہ اس میں چلیں پوری ایک رات کا تہائی حصہ تو ہم نہیں گزار سکتے، کم از کم 30 منٹ سے ہم سٹارٹ لے لیں کہ ہم نے رات کے کسی حصے میں عبادت ضرور کرنی ہے. اور اگر آپ رات کو 10:30 بھی سو جائیں تو صبح 4 بجے آنکھ ضرور کھلتی ہے. اور 40 سال کی عمر کے بعد نیند کم ہونے لگ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ہمارے اندر ایک نظام ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو اپنی آخرت کے لیے تیار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی کشش سے نکال کے، ورنہ آپ نوجوانوں کو دیکھیں سونا ان کا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے. اور 40 کے بعد آپ سونا بھی چاہے کروٹیں بدلتے رہیں گے آپ کو نیند نہیں آتی. اکثریت کا یہ حال ہے. تو اس وقت کا فائدہ اٹھائیں. کبھی اٹھ کے رات 2 بجے عبادت کر لی، 10 منٹ کر لی، 10 منٹ سے شروع کر لیجئے، اسے 12 منٹ پہ ایکسرسائز کی طرح لے جائیں، پھر 15 منٹ پہ لے جائیں. جب بھی آنکھ کھولے رات کا کچھ حصہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے نا. تو یہ یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ لیل او نہار الا صلیت. میں چاہے دن کے کسی وقت میں وضو کروں یا میں رات کے کسی بھی لمحے یا کسی بھی پہر میں وضو کروں، میں اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں. اور وہ تحیۃ الوضو ہے. اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے. اور یہ وضو کرنے والے کو 21واں اجر و ثواب ملتا ہے کہ وہ جنت میں سابقون میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں ہوں گے. دیگر تمام افراد پر سبقت لے جائیں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے. ایک عظیم خوشخبری ہے ثواب کی جو کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہے. 22ویں نمبر پر دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جس کسی نے وضو کیا اور بہت اچھے طریقے سے وضو کیا، اس میں مسواک کو بھی شامل کر لیجئے، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی اور اس میں وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہا، اس کا دل بھی متوجہ رہا، اس کا چہرہ بھی متوجہ رہا، یعنی ظاہری طور پر بھی متوجہ رہا اور باطنی طور پر بھی رہا. ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وجبت لہ الجنت، اس پر جنت واجب ہو گئی ہے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور پھر اپنے وضو کو بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، پھر اس کے بعد وضو کی 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اس میں وہ اپنے رب کی طرف پورے دل کے ساتھ اور چہرے کے ساتھ متوجہ رہتا ہے، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے وجبت لہ الجنت، اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے، اب اس کے لیے جنت واجب ہے. 23ویں نمبر پر آخری اجر و ثواب جو کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ جس کسی نے وضو اچھے طریقے سے کیا اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کی اور اس میں بھولا نہیں، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. زید ابن خالد الجہنی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی وضو اچھے طریقے سے کیا اور اچھے طریقے میں مسواک کو بھی ڈال لیجئے اور اچھے طریقے سے پھر یہ ثم صلی رکعتین، پھر اس وضو کی 2 رکعتیں بھی ادا کیں اور ان میں بھولا نہیں، یعنی پوری توجہ کے ساتھ، پورے فوکس اور کنسنٹریشن کے ساتھ
اور اپنے دل اور دماغ اور سوچوں کو اپنے قابو میں اچھی طرح کر کے شیطان کو زیر اثر کر کے یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا، لا یسہو فیہما، اس میں بھولا نہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی 5 احادیث اس وقت میرے سامنے ہیں، لیکن میں یہ ایک صرف آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے ان سابقون میں شامل کر لے اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.